السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو کہانی ٹیوب۔ دوستوں، آج بھی میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو دودھ بیچتا تھا۔ اس کے ساتھ جن زادی نے کیا حشر کیا۔ اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ میرا نام کاظم ہے۔ میں بہرام پور کے گاؤں میں رہتا تھا۔ بہرام پور کے گاؤں کے لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ وہاں پر غربت تو تھی لیکن لوگ بہت سچے تھے۔ اگر کوئی ایک مشکل میں ہوتا تو دوسرا اس کی مشکل حل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا۔ ہر کوئی محنت کرتا ہے اور میں بھی وہاں پر دودھ بیچا کرتا تھا اور دودھ گھروں کو پہنچاتے مجھے اکثر رات ہو جایا کرتی تھی۔ اور گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر کم پیڑ پودے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ بڑے بڑے پیڑ بھی تھے جو جنگلات کا منظر ظاہر کرتے تھے اور اکثر رات کے وقت گزرنے میں خوف آتا تھا، لیکن مجھے اکثر رات ہو جایا کرتی تھی گھروں کو دودھ پہنچاتے۔ سو میں اس بات کا عادی ہو گیا تھا اور مجھے اتنا ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ اور شاید یہ آسیب، جن زادے ان سب پر میں یقین بھی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اکثر لوگوں کے منہ سے بھی سن رکھا تھا کہ رات کے وقت باہر نہ نکلا کرو، رات کے ٹائم آسیبوں کا پہرا ہوتا ہے۔ وہ گھروں سے اکثر مغرب کے ٹائم ہی نکلا کرتے ہیں، لیکن میں اپنے کان ان کی باتوں پر نہیں دھرتا تھا کیونکہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ آسیب کیا ہوتے ہیں، جن کیا ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف آپ لوگوں کا وہم ہے اور دماغی توازن کی وجہ سے آپ سب لوگ ایسا کہتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے بڑے بوڑھے بزرگ کہا کرتے تھے، بیٹا یہ باتیں صرف باتیں ہی نہیں ہوتیں، یہ سچ بھی ہیں، حقیقت بھی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی جن ہوتے ہیں۔ تم یقین نہیں کرتے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان میں حقیقت ہے۔ ارے کیا چاچا، آپ لوگ بھی کن باتوں میں لگ گئے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان ہی جن بہت ہیں تو جنوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب آپ لوگوں کا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ارے کاظم بیٹا، اگر ایسا تمہارے ساتھ واقعہ پیش آئے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا۔ تم ہماری بات پر یقین نہیں کرتے۔ ایسے جن ہوتے ہیں۔ ہم تو تمہیں کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم نہ آیا کرو، گھر سے نہ نکلا کرو۔ اگر دودھ بیچنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو تم بتا دیا کرو کہ میں دودھ صبح لے کے آؤں گا، تم رات کے ٹائم گھر آتے ہو۔ یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ اگر تم ان باتوں پر کان نہیں دھرتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں ان کی باتوں پر مسکرا کر ٹال دیا کرتا تھا، لیکن یہ بات ان کی حقیقت نکلی۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ ایک رات میں معمول کے مطابق دودھ لے کر گھروں کو پہنچانے کے لیے گیا اور مجھے راستے میں ہی رات ہو گئی اور سردیوں کی رات تھی تو 5 بجے کا ٹائم بھی رات کا منظر پیش کرتا تھا۔ سو میں دودھ لے کر گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ڈھول دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ شاید کہیں پر شادی ہو رہی ہے۔ جب میں وہیں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ بتیاں لگی ہوئی ہیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، لیکن وہ تو جنگل تھا۔ جنگل کی طرف سے اتنی روشنی، وہاں کس کی شادی ہو رہی ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے کیا لینا دینا، میں تو اپنے راستے اپنی گھر کی طرف چلتا ہوں۔ اگر کسی کی شادی ہو بھی رہی ہے تو مجھے کیا واسطہ؟ میں نے جیسے ہی آگے قدم بڑھائے تو کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، کاظم رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سن کر پھر چلے جاؤ۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، اتنی خوبصورت حسینہ، اتنی خوبصورت کہ پری لگ رہی ہو، وہ کھڑی ہوئی ہے اور مجھ سے مخاطب ہے۔
کاظم کہاں جا رہے ہو؟ چلو ہماری شادی ہے آج، چلو۔ اس نے آ کر میرے ہاتھ کو پکڑا۔ شادی؟ یہ کہہ کر میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑایا اور میں نے کہا، کس کی شادی ہو رہی ہے؟ تو وہ دوشیزہ کہنے لگی، ہماری شادی، میری اور آپ کی شادی ہو رہی ہے، چلو۔ ایک تو رات کا منظر اور شہنائیوں کی آواز، اوپر سے سنسان رات میں یہ خوبصورت حسینہ اور ہماری شادی۔ میرے خوف کے مارے پیروں سے زمین نکلنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری شادی ہو چکی ہے اور میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اور میں نے تم سے کب شادی کرنے کا کہا؟ تم شاید بھول گئی ہو، تمہیں بھول ہوئی ہے، ہماری شادی نہیں ہے۔ تو اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم شرافت سے چلتے ہو یا میں زبردستی کروں؟ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زبردستی اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑایا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بڑی عجیب زبردستی ہے۔ میں نے کہا نا، میری شادی ہو چکی ہے، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، تو تم کیوں میرے ساتھ زبردستی کرو گی؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور یا اللہ، میں اس کا یہ روپ دیکھ کر خوف کے مارے میری جان نکلنے لگی۔ میں 2 قدم پیچھے ہوا اور میں گر پڑا۔ میں نے اس سے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، تم نے میرا اصلی روپ دیکھ لیا ہے، اب تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں گئے تو سوچو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ تم روز گزرتے تھے رات کو یہاں سے دودھ لے جاتے ہوئے، میں تمہیں روز اس پیڑ کے اوپر بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی۔ میرا دل آ گیا ہے تم پر، اور میں ایک ایسی جن زادی ہوں کہ جس پر میرا دل آ جائے وہ چیز میری ہوتی ہے، اور اگر مجھے وہ خوشی سے چیز نہ ملے تو میں اسے چھین لیتی ہوں۔ تو تم ابھی سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میرا دل تم پر آ گیا ہے، اگر تم خوشی سے میرے ساتھ چلو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم میرے ساتھ خوشی سے نہیں گئے تو پھر تم سوچو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر ایک زوردار قہقہہ لگایا جس سے میں اپنے ہوش کھو بیٹھا اور زمین پر گر پڑا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی جگہ پر ہوں جہاں ڈول دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور روشنیاں تھیں۔ میں اس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر بیٹھے لوگوں کے چہرے اتنے خوفناک اور عجیب تھے کہ دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں غریب آدمی ہوں، دودھ بیچ کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ وہاں بیٹھے ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر مجھ سے سلام کیا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میاں، تم پر ہماری بیٹی فدا ہو گئی ہے اور وہ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑنے والی، اس لیے تم اس سے شادی کر لو، اور تمہاری خیریت بھی اسی میں ہے کہ تم اس سے شادی کر لو۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ جن زادی اور انسانوں میں رشتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت ضدی ہے، اس بات کو نہیں مان رہی۔ ہم اس کے آگے مجبور ہیں اور اب تمہیں اس سے شادی کرنی ہی پڑے گی، چاہے تم اس بات سے راضی ہو یا نہ ہو۔ میں نے ان سے کہا، مجھے خدا کے لیے جانے دیں، میری شادی ہو چکی ہے، میں 3 بچوں کا باپ ہوں، میں ان سے کیا کہوں گا، وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ مجھے خدا کے لیے جانے دیں، مجھے آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی۔ تو اس بزرگ نے کہا، تمہیں ہماری بیٹی سے شادی کرنی ہی پڑے گی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے یا تمہاری شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تمہیں ہماری بیٹی کی خواہش پوری کرنی ہی پڑے گی، اور اگر تم اس بات سے راضی نہ ہوئے تو پھر تم سوچو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم تمہیں خوشی سے منانا چاہتے ہیں، تمہاری رضامندی سے ہی شادی کریں گے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری ایک بات نہ سنی، اور اتنے میں مولوی صاحب بولے، دلہن کو لے آئیے تاکہ میں نکاح پڑھوا کر جا سکوں، اور وہ مولوی بھی شاید انہی کے قبیلے میں سے کوئی جن ہوگا۔
اس کا اتنا کہنا تھا کہ کوئی جا کر اسی لڑکی کو لے آیا جو دلہن کے جوڑے میں سجی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ بظاہر خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا اصلی روپ تو وہاں دیکھ لیا تھا، جس سے میری خوف میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے ان کے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے، لیکن انہوں نے مجھے جانے نہ دیا اور اسی جن زادی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا اور اس جن زادی کو میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ میں اسی پریشانی میں گھر کی طرف آ رہا تھا کہ میں گھر والوں کو کیا کہوں گا، اور اب میری امی سوال کریں گی، میں ان سے کیا کہوں گا۔ میں ابھی ایسی کشمکش میں تھا کہ گھر کا دروازہ آ گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیگم نے دروازہ کھولا اور میں اندر گیا۔ وہ جن زادی بھی میرے پیچھے ہی اندر داخل ہوئیں۔ لیکن مجھے اس بات پر حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا کہ میری بیگم نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا کسی بات کا۔ وہ شاید اس کو نظر نہیں آ رہی تھی، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کہتی۔ جیسے روز کی طرح میرا استقبال کیا میری بیگم نے اور میں جا کر اندر بیٹھ گیا۔ وہ جن زادی بھی میرے پیچھے ہی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی میرے علاوہ۔ اس بات سے تو مجھے تسلی ہوئی کہ ٹھیک ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی، شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دیتا۔ لیکن اس کا کرنا یہ ہوا کہ رات کو میں جا کر اپنی بیوی کے پاس سوتا تھا تو وہ میری بیوی کو دھکا مار کے نیچے گرا دیتی تھی اور خود آ کر میری برابر میں سو جایا کرتی تھی۔ 2-3 دن تو میری بیگم نے برداشت کیا کہ شاید میری طبیعت صحیح نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب میں نہیں، وہ جن زادی کر رہی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے میرے 2-3 بچے بھی ہو گئے اس جن زادی سے، اور وہ بھی بالکل اسی جن زادی کی طرح۔ لیکن میرا یہی معمول رہتا، جب میری بیوی آ کر میرے قریب سوتی تو وہ جن زادی اسے دھکا مار کر نیچے گرا دیتی۔ اس بات سے میری بیوی پریشان ہو گئی اور اکثر مجھ سے لڑائی بھی کرتی تھی اس بات پر، لیکن میں اسے قسم کھا کر کہتا تھا کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن میں اسے یہ سب کیسے بتاتا، اور اگر بتاتا بھی تو وہ میری بات پر کیوں یقین کرتی۔ اسی لیے میں خاموش رہتا، اور میری ان حرکتوں کی وجہ سے میری بیگم مجھ سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی اور اپنے بچوں کو بھی لے گئی۔ لیکن میری اس جن زادی سے 1 سال میں 5-6 بچے ہو گئے، جو مجھے حیرت میں ڈال دیتے کہ اتنے بچے جلدی جلدی، اور وہ بھی میں اتنا بیمار ہو گیا کہ میں جا کر مرگے بستر پر جا پہنچا۔ میری والدہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتی، اور میری بیماری کی وجہ سے تو وہ اتنی پریشان ہوئی کہ اس نے پڑوسن خالہ کو میرا سارا واقعہ بتا دیا کہ میں کس طرح اپنی بیوی کو دھکے مار کر نیچے گرا دیتا ہوں، اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی، اور اب تو میں اتنی بیمار ہو گیا ہوں کہ میں مرگے بستر پر جا لیٹا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیگم عروسہ بیگم، تم پریشان نہ ہو، تم میرے ساتھ چلو، ایک مزار ہے، وہاں پر دعا کرتے ہیں تو تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ میری والدہ نے حامی بھری اور مجھے لے کر پڑوسن خالہ کے ساتھ روانہ ہوئی، اور وہ جن زادی بھی میرے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی، اور اس کے 5-6 بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ہم چلتے چلتے اس مزار تک پہنچ گئے۔ وہ مزار بچل شاہ کا مزار تھا۔ اس بچل شاہ کی مزار پر داخل ہوتے ہی میں نے مزار پر بیٹھ کر رو رو کر دعائیں مانگی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر ایک فقیر بابا میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے جب ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی، میں نے تو کیا دیکھتا ہوں، اتنا نورانی چہرہ، ان کے چہرے سے بہت نور ٹپک رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، بابا میں بہت پریشان ہوں، اور میں اتنا بیمار ہوں کہ اب تو دل چاہتا ہے کہ موت آ جائے تو بہتر ہے۔ میری والدہ نے اس فقیر بابا کو کہا، بابا آپ کچھ کریں، آپ اس کو کوئی ایسی تعویذ دیں کہ اس کی اس بیماری سے جان چھوٹ جائے۔
تو فقیر بابا نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور ایک نگاہ باہر کی طرف ڈال کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم مرگے بستر پر کیسے آ پہنچے اور تم کیسے بیمار ہوئے۔ تو میری والدہ نے پریشان ہو کر فقیر بابا سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بابا؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے بھی کچھ بتائیں تاکہ میں سمجھ سکوں۔ فقیر بابا مسکرا کر کہنے لگے، تم اپنے بیٹے سے ہی سارا واقعہ پوچھ لو۔ اور میری والدہ میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ اور میں نے اس رات سے گزرا ہوا سارا واقعہ اپنی والدہ کو سنا دیا، چونکہ وہ بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی۔ فقیر بابا آپ کچھ کریں، میرے بیٹے کی جان اس جن زادی سے چھڑا دیں، ورنہ وہ میرے بیٹے کو مار ڈالے گی۔ اللہ کے واسطے آپ میرے بیٹے کی جان چھڑا دیں اس جن زادی سے۔ میری والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو فقیر بابا نے کہا، تم رو مت، اٹھو اور یہ دھاگا لو۔ ایک کالے دھاگے پر فقیر بابا نے پڑھ کر کچھ پھونکا اور میری والدہ کی طرف بڑھایا، اسے اس دیوار کی طرف جاؤ اور وہاں پر ایک جالی ہے، اس جالی پر اس دھاگے کو باندھ دو اور وہ جن زادی اور اپنے بچوں سمیت اس جالی میں بندھ جائے گی۔ اور جب تک اس جالی سے کوئی دھاگا نہ کھولے وہ جن زادی آزاد نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کے بچے کبھی آزاد ہو پائیں گے۔ جاؤ اب یہ دھاگا تم اس جالی پر باندھ دو، تمہاری بیٹے کی جان ہمیشہ کے لیے اس جن زادی سے چھوٹ جائے گی۔ میری والدہ نے ایسا ہی کیا اور وہ دھاگا لے کر اس جالی میں باندھنے لگی۔ جیسے ہی میری والدہ نے اس جالی پر دھاگا باندھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جن زادی اور اس کے بچے اسی جالی کے ساتھ بندھ گئے، ہاتھ پیر جیسے کسی نے باندھ دیے ہوں۔ ان کے بندھتے ہی میرے جان میں جان آ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے فقیر بابا سے مسکرا کر کہا، بابا اب تو میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، جیسے مجھے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بابا کہنے لگے، جاؤ اب تم لوگ یہاں سے جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان چھوٹ گئی ہے۔ میں جیسے ہی وہاں سے جانے لگا، جن زادی رو رو کر مجھ سے کہنے لگی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہاری بیوی ہوں، یہ تمہارے بچے ہیں، ہمیں یہاں باندھ کر مت جاؤ، ہمیں چھڑا لو یہاں سے۔ میں ان کی طرف بغیر دیکھے وہاں سے نکل آیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری جان بخش دی اور مجھے بہت بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ اس رات سے میں ان آسیبوں اور جنات پر یقین رکھتا ہوں۔ آج بھی اس بچل شاہ کے مزار پہ وہ جن زادی اور اس کے بچے بندھے ہوئے ہیں۔ میں ہر سال وہاں جاتا ہوں اور وہاں جا کر دعا کر آتا ہوں اور ہر سال ہی وہ جن زادی مجھ سے کہتی ہے، مجھے یہاں سے چھڑا لے جاؤ، مجھے چھڑا دو یہاں سے، میں واپس نہیں آؤں گی، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ لیکن وہ فقیر بابا کہتے ہیں، تم اس کی بات مت سنو اور جاؤ اور ہر سال یہاں دعا کرتے آتے رہنا تم۔ میں ہر سال وہاں جایا کرتا ہوں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی آپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔ السلام